نگوں تکفیریت ہے کربلا کے سامنے، نگوں تکفیریت ہے۔ پارا چنار کے حوالے سے یہ حقائق ہیں جو نہیں جانتے، ہمارے قوم نہیں جانتی، کیونکہ کوئی میڈیا پارا چنار کے حقائق منتقل نہیں کرتا۔ خود پارا چنار سے بھی کوئی ایسا وہاں بھی سلسلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور انہیں کرنا چاہیے اہل پارا چنار کو، مومنین پارا چنار کو، چونکہ باہر والوں کو آگاہی نہیں ہے، اندر وہ رہتے ہیں، صبح و شام وہ ایسے کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں اس صورتحال کا۔ کم از کم اپنی مظلومیت دنیا کو بتائیں۔ آج ابلاغ کے ذریعے عام ہیں، دسترس میں ہیں، اور سوشل میڈیا دسترس میں، اس میں غیر ضروری حرکتیں کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کر غیر ضروری ذاتی شخصی ترویج کرتے ہیں، گروہی ترویج کرتے ہیں، اور اب بے فائدہ قسم کے کام سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ کیوں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی حقیقت، اپنی صورتحال نہیں بتاتے؟ وہاں کے مومنین کریں یہ کام، چونکہ آگاہ وہ ہیں۔ میں اس لیے ان سے تقاضا کر رہا ہوں کہ ان پر گزر رہی ہے اور وہ سب سے بہتر آشنا ہے۔ توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، کچھ عرصہ پہلے وہاں ان مومنین کی زیارت کی، شعبان کی مناسبت سے، نیمہ شعبان پر نزدیک سے جھلک دیکھی۔ ظاہر ساری حقیقت تو نہیں نظر آئی، لیکن ایک جھلک وہاں کی دیکھی، اسی سے اندازہ ہوا کہ وہاں کیا مصیبت عظمیٰ ہیں اس وقت، اور کئی پہلوؤں سے وہ مسئلہ دردناک ہے کہ وہاں اس وقت، ویسے کہنے کو تو وہ ایجنسی ہے، لیکن جو مومنین ہیں پارا چنار، پاکستان میں 7-8 ایجنسیاں ہیں، ان کے اندر وہی قبائلی نظام ہے، ایجنسیوں کا نظام ہے، اور اگرچہ وہاں آپریشن بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبائلی سسٹم کو نہیں چھیڑا گیا، وہ اسی طرح سے قائم ہے، برقرار ہے، سوائے پارا چنار کے۔ پارا چنار مکمل طور پر سرکاری اہلکاروں کے اختیار میں ہے، اور وہاں کے مومنین اپنی نجی زندگی کا بھی اب اختیار نہیں رکھتے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں گھیر لیا جاتا ہے، ان کی تلاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر نظر ہے، مومنین کے اوپر نظر ہے۔ مومنین کو مثلا جو وہاں مرکز کے قریب لوگ ہیں، انہیں مرکز میں آنے سے مزاحمت کرنا پڑتی ہے۔ دہشت گرد آسانی سے آ جاتے ہیں، ویسے لگتا ہے کہ وہاں کرفیو ہے، سیل کیا ہوا ہے، لیکن اسی میں دہشت گرد جہاں چاہتے ہیں، وہاں مومنین کا جو مرکز ہے، امام بارگاہ مسجد مدرسہ ہے، جو ایک کہہ لیں مومنین کے لیے ایک مرکزیت اس کو حاصل ہے، اس کے دروازے تک پر دھماکہ ہوا، اس کے اندر تک دھماکہ کر آئے ہیں، جہاں چاہیں کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی روز جمعہ اڈے پہ قدس ریلی ختم ہوئی، لوگ واپس جا رہے تھے، اور وہاں بس اڈے پہ، ویگن اڈے پہ جا کر دھماکہ کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر مومنین شہید ہوئے، اور اس سے دگنا تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور وہ جو وہاں افراد ہیں یا ذمہ داران جنہوں نے امن کے بہانے مومنین کی زندگیاں ناامن کی ہوئی ہیں، وہ جواب دہ ہیں اس چیز کا کہ سارا شہر مومنین کی نجی زندگی آپ نے اپنے اختیار میں لے لی ہے۔ اب کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پر متعصب افسر ہیں، متعصب افسر ہیں وہاں پر۔ ایک شخص وہاں اس وقت سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے، جس کی کمانڈ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ابھی پہلے کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے، دھماکہ ہوا، مومنین جنازے لے کر باہر آئے، ان مومنین پر فائرنگ کی گئی ہے، اور کئی مومنین اس فائرنگ سے شہید ہوئے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، اور ہر دفعہ یہ تکرار ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب چند ماہ پہلے، 2-3 ماہ، شاید 1.5-2 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا، اس وقت بھی یہی ہوا۔ مومنین احتجاج کے لیے باہر آئے، اپنے عزیزوں کے جنازوں کے اوپر اکٹھے ہوئے، ان کے اوپر فائرنگ کر دی، اور گورنر نے اس کمانڈر سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں فائرنگ کی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ آیا انہوں نے فوج پہ حملہ کر دیا تھا؟ آپ پہ حملہ کر دیا تھا؟ آپ نے دفاع میں فائرنگ کی؟ کیوں کیا حملہ آپ نے؟ فائرنگ اتنی آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں، یعنی جو دہشت گردوں سے بچتے ہیں ان پر یہ حملہ کر دیتے ہیں، ان پر یہ فائر کھول دیتے ہیں۔ ابھی بھی مومنین جوان وہاں پر اس لہجے سے، تیسرا چوتھا دن ہے آج، اور مسلسل شہر کے اس مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ کیوں قتل کرتے ہو؟ دہشت گرد تو آتے ہیں، اول آپ کی موجودگی میں کیوں آتے ہیں؟
اور پھر جب وہ آتے ہیں جو کام کر کے چلے جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنے مرحلوں میں یہ کام ہوا. پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے زخمیوں کو اور شہیدوں کو اٹھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں دوسرا ہوا، اور دوسرے دھماکے کے شہیدوں کو دفنانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، ان پر فائر کھول دیا گیا. بس معلوم ہوا کہ یہ ایک باقاعدہ فیز بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس ترتیب سے انہیں یہاں سے ختم کرنا ہے. اور وہ کمانڈر جو کرنل عمر کے نام سے وہاں متعین ہے، جو بہت ہی بے رحم انسان ہے، اس کے حکم سے جتنے مومنین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں وہ بے شمار ہیں. یہ کام ہو رہا ہے پارا چنار کے اندر، اور یہ مظلومیت، اس کی آواز اٹھنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان مومنین پارا چنار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میڈیا نے باقاعدہ پارا چنار کے خلاف ایک مہم چلائی ہے. یہ دہشت گردوں کے ترجمان صحافی جو میڈیا، یہ فضلہ خور، عربی پیسہ جن کے پیٹ کے اندر ہے، اور فضلہ، یہ عربی فضلہ کھائے ہوئے صحافی، انہوں نے پارا چنار کو ٹارگٹ کروایا ہے. پارا چنار یہ کہہ کر کہ پارا چنار کے جوان سوریا جاتے ہیں، پارا چنار کے جوان فلاں ملک میں جاتے ہیں، حرم کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں. وہ برفرض اگر انفرادی طور پر کہ کوئی جوان جاتا ہے اب حرم حضرت سیدہ کے دفاع کے لیے جاتا ہے، تو اس میں آپ اس کو نشاندہی کر کے اور پارا چنار کو ٹارگٹ کروانے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ ایک عالمی جنگ جو اس وقت تشیع کے خلاف شروع ہے، جو عراق میں جاری ہے، جو یمن میں جاری ہے، جو سوریہ میں جاری ہے، جو لبنان میں جاری ہے، جو ایران میں جاری ہے، جہاں جہاں شیعہ ہے اس کے خلاف جنگ ہے. یہ اسی جنگ کا حصہ ہے جو کچھ انجام پا رہا ہے. خب یہ صحافی باقاعدہ نشاندہی کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلاننگ کے ساتھ، چونکہ آپ جانتے ہیں عربی پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے، کتنا اثر ہے اس کا، اور کہاں تقسیم ہوتا ہے. عام کوچہ و بازار میں نہیں تقسیم ہوتا، فقیروں کو نہیں دیتے، وہ دیتے ہیں اہلکاروں کو دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں محکموں کو دیتے ہیں، وہ باقاعدہ ان گروہوں کو دیتے ہیں تاکہ جہاں وہ چاہتے ہیں. مثلا سوریہ کے محاذ کو کمزور کرنے کے لیے پارا چنار کو محاذ کھولا ہے انہوں نے. یہ ظلم ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور جو عالمی حالات جا رہے ہیں ان کے تناظر میں یہ بڑھنے کا خطرہ ہے. اس پارا وقت چنار کے مومنین، جیسا میں نے خطبے میں بھی کہا ہے کہ پارا چنار میں بہت المیہ کہیں زیادہ ہے اور دردناک ہے. اس کی خبر نہیں ہے باہر، اور کسی حد تک خود پارا چنار کے اندر بھی شاید مختلف پہلوؤں سے اتنی آگاہی نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے تمام مومنین دنیا بھر سے ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور چاہتے بھی ہیں، ان کی مدد امداد بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو چیز وہاں ضروری ہے، وہ جو مقامی قیادت ہے اس کی پختگی چاہیے، اور ان کا درست فیصلے چاہیے وہاں پر، کہ وہ وہی ایک فیصلہ کریں جو اس وقت ضرورت ہے، جس کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کے نہ کریں، کوئی اور معیار نہ رکھیں اپنے سامنے، چونکہ بعض اوقات انسان دباؤ میں آ جاتا ہے، دباؤ میں آ کے وقتی دباؤ کی وجہ سے نامناسب فیصلہ کر جاتا ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی تباہ کن ہوتا ہے. تو وہ لوگ وقتی دباؤ برداشت کر لیں، لیکن آئندہ کے لیے درست فیصلے کریں. وہاں الحمدللہ بہت جذبے والے جوان ہیں. میں خود حیرت ہوئی مجھے کہ اتنا شہر جس کے اندر گھر گھر میں شہید ہے، جس کے جگہ جگہ پر قتل گاہ بنی ہوئی ہے، جہاں کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے پارا چنار کا جہاں پر یہ حادثات نہ ہوئے اور مومنین شہید نہ ہوئے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا ولولہ، ان لوگوں کا جذبہ، ان لوگوں کی وہ حوصلہ دیکھ کر انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اس سے انسان خود حوصلہ لیتا ہے. یعنی حماسہ ہے پارا چنار، اور یہ حماسہ منتقل ہونا چاہیے، نمونہ ہے دوسروں کے لیے. بہت صبور لوگ ہیں، بہت ہی استقامت والے لوگ ہیں، لیکن کچھ پیچیدگیاں وہاں پر مقامی سطح پر ہیں. کچھ مداخلت سرکاری ہے، کچھ مداخلت بیرونی ہے، کچھ اور اس طرح کے عوامل ہیں. لیکن جوان وہاں پر الحمدللہ بہت آگاہ ہیں، بابصیرت ہیں. ابھی بھی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں وہاں پر، یہ واقعاً قابل تحسین جوان ہیں وہاں پر. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ خود سے
اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ایک کام جو وہ خود کریں، وہ وہاں کے حقائق عام کرے، ساری دنیا کو پتہ چلے بتصویر. آج کل سوشل میڈیا سب کچھ ہے، کرتے ہیں وہ. تو وہاں کی صورتحال تصویری زبان میں، تحریری زبان میں دنیا تک پہنچائیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ باہر بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ یقیناً موجود ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پہلے بھی تھیں، اب بھی موجود ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، اب اور زیادہ ہیں چونکہ وہ زیادہ مظلومیت کا شکار ہیں. وہاں اس دباؤ میں، اس قتل و غارت میں، چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ پارا چنار کی جو جمعیتی ساخت ہے اس کو تبدیل کرے، صحیح، مثلا ناامن کرے پارا چنار کو. ناامنی کی وجہ سے پارا چنار سے لوگ ہجرت کریں. چونکہ جب ناامنی ہے تو اسکول نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر انسان کا نہ کاروبار ہو، نہ بچوں کی تعلیم ہو، نہ راستے بھی کھلے نہ ہو، تو زندگی کا کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایسے میں پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں بچوں کی تعلیم کی خاطر یا روزگار کی خاطر. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کی تعلیم جہاں مرضی ہے دلوائیں، دنیا کے جس خطے میں دلوائیں. کاروبار جہاں مرضی ہے کریں جا کر، رزق کی تلاش میں جہاں جانا چاہتے ہیں. لیکن وہ اپنی جو بنیاد ہے اسے نہ چھوڑیں. صحیح، اپنا گھر بار وہیں رکھیں. ہاں بالکل، اس سے ترک نہ کریں. چونکہ تخلیہ ہی مراد ہے کہ یہ تنگ آ کے کچھ کو یہ مار دیں، کچھ گھبرا جائیں، کچھ خوفزدہ ہو جائیں، خوفزدہ ہو کے وہ آگے پیچھے ہو جائیں. کہ الحمدللہ ابھی تک ذرا برابر 1% علامت خوف کی وہاں نظر نہیں آتی، الحمدللہ. بالکل نظر نہیں آتی. بعض لوگ ہیں وہ ہو جاتے ہیں خوفزدہ، یا بعض ہیں جو کسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ ہر جگہ ہیں، وہ ائمہ کے زمانے میں بھی ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہیں. ان کی پرواہ نہیں کی جاتی اور ان کے حوالے نہیں سب کچھ کیا جاتا. جب تک قوم خود میدان میں ہو، یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی تقدیر کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ میں رکھیں. تو پھر انشاءاللہ یہ استقامت دکھائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ پارا چنار اس حماسے اور اس استقامت کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک سمبل ہے پاکستان کے لیے اور تمام اقوام کے لیے ہے. اور خداوند تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ. اور خداوند تعالیٰ ان ظالمین کو، فتنہ گروں کو خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اور عید پر بھی ہم ان کے ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں، خصوصاً اہل پارا چنار کو، اور جو سوگوار ہیں، جو خانوادہ شہداء ہیں، ان کو بھی ہم تعزیت تسلیت بھی کہتے ہیں. اور چونکہ اس علاقے میں رواج ہے کہ عید پہ خصوصاً تعزیت کی جاتی ہے سوگوار خاندان کو، یہ وہاں کا رواج ہے. تو آج اگرچہ عید ہے لیکن ان کے لیے سوگ کا دن ہے، اور ہم ان کے غم میں شریک ہیں، اور ان کے انشاءاللہ پشتیبان ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں ہمیشہ انشاءاللہ.